رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ کو عید مبارک، قربانیاں مبارک، عبادات مبارک، تلبیحات مبارک، اور حاجیوں کی دعائیں آپ کو مبارک۔ اور آج ہم انہی کی یاد میں آج یہ پروگرام کر رہے ہیں، اور یہ حج کے موضوع پہ بھی ہے، اور اس ہفتے ہماری پوری کلاسیں جو ہیں وہ یہی رہی۔ تو آج مسجد رضوان میں بھی یہی پروگرام ہے، اور ان آیات کو ہم آپس میں ڈسکس کریں گے۔ ایک 15-20 منٹ کا پروگرام ہوگا، زیادہ ٹائم نہیں ہوگا۔ تو اس میں کوشش کریں گے کہ ہم یہاں سے کوئی پیغام لے کر جائیں۔ قرآن مجید کے سامنے بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کو ہم سمجھتے کیوں نہیں ہیں؟ یہ سوال اٹھتا ہے، ہر آدمی اپنے آپ سے کرے کہ یہ قرآن ہم پڑھتے کیوں نہیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں صورت محمد میں کیا فرمایا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے ہیں؟ یعنی رب کو کتنی شدت سے، یعنی وہ عذاب چاہتا ہے کہ میں عذاب ڈال دوں ان کے اوپر، کہ ان کو میں نے دل دیا ہے، ان کو آنکھیں دی ہے، ان کو کان دیے ہیں، ان کو ساری سہولیات دی ہے، یہ میرے کلام کے دشمن کیوں ہیں؟ یہ کیوں سمجھ نہیں آتے؟ اس پہ غور کریں گے آج، ان آیات کے اندر کیا پیغام ہے۔ انشاءاللہ بہت آسان ہو جائے گا جب آپ میرا ساتھ دیں گے۔ لفظ قل کا بار بار آ رہا ہے، تو آپ سے میں نے کہا تھا اگر یہ قل ہے، یہ امپیریٹیو ہے، اور اس طرح اگر ہم اس کو کل پڑھ لیں گے تو فرق کیا ہوگا؟ ہاں، ٹوٹل نہیں ہوگا۔ کل کے معنی کہنا میں سے کہو، حسیب صاحب سے میں کہوں گا کل کہ میں نے کہو، لیکن لڑکی کو کہوں گا کل نہیں کہوں گا، کلی۔ اس طرح کل کے معنی کیا ہے؟ ایٹ، کھاؤ۔ وہ جو کل آپ کہہ رہے ہیں وہ کلو ہے، ہاں، اس کے شد کے ساتھ ہے، یہ ہے کل۔ اگر لڑکی ہوتی تو ہمیں کلی، اور جب ہم سب آپ کو کہیں کلو وشربو، کھاؤ پیو، ہے نا قرآن میں، تو کلو کے معنی کھاؤ سب، وشربو اور پیو، تو وہ یہ ہے، یہ لفظ۔ اب اسی طرح اگر ہم جائیں گے تو کل کو ہم کہیں گے کہ کہہ دیجئے۔ آگے رب نے کیا نا، صدقہ۔ جب ہر فعل پر پہلا زبر آ جائے، بعد میں زبر آ جائے، آخر میں، تو پھر آپ کہیں گے کہ اس نے کہا، اس نے سچ کہا۔ اب دیکھیں، اللہ ہیز ٹولڈ دا ٹروتھ، نا، کہا ہے اللہ نے کیا؟ سچ۔ اب اگر میں آپ سے کہوں گا نا صدقہ، تو یہ کیا معنی ہوگا؟ اس نے سچ کہا۔ لیکن اگر دو کہیں گے تو میں کیا کہوں گا؟ صدقہ۔ اس کا کیا لگا دوں گا؟ الف۔ ان دونوں نے سچ کہا۔ لیکن میں اگر آپ سب کا کہوں کہ آپ سب نے سچ کہا ہے تو کیا کہوں گا؟ صدقو۔ اسی طریقے سے اگر کذبہ ہے، کذبہ کے معنی کیا ہے؟ بولے، اس نے جھوٹ بولا، اس میں ہی ہے، ہاں، کذبہ۔ دو نے جھوٹ بولا تو کیا کہوں گا؟ کذبہ۔ کیا لگا دوں گا اس کے ساتھ؟ بولے نا، آپ سوال کے لیے نہ بیٹھے ہیں، یہاں سمجھنے کے قرآن آپ نے کہا کذبہ، ان دو نے جھوٹ بولا، سب نے جھوٹ بولا، کذبوا۔ ہاں، اگر یہ عورت ہوتی تو کیا ہوتا؟ کذبت۔ دو نے کہا ہوتا کذبتا، دو نے جھوٹ بولا، کذبنا، ان سب عورتوں نے جھوٹ بولا۔ اب یہاں پہ ہمارے ہاں اردو میں کیا ہے؟ اس نے جھوٹ بولا، عورت ہے تو کیا ہوگا؟ مرد ہوگا تو کیا ہوگا؟ انگریزی میں پھر بھی پتہ چلتا ہے، شی ٹولڈ اور ہی ٹولڈ ہوگا، لیکن باقیوں میں نہیں پتہ چلے گا۔
اسی طرح اردو میں تو میرے کو پتہ نہیں چلے گا، عربی میں کیا ہوتا ہے، ہر ایک کے لیے لاتا رہتا ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ مثال کے طور پر یہ تبعہ ہے، تبعہ کے معنی کیا ہوگا؟ اس نے، اس نے، ہی فالوڈ، اس میں ہی ہے، لیکن اگر یہ لڑکی ہوتی تو کیا ہوتا؟ تبعت، یہ شی فالوڈ ہے اور یہ ہی فالوڈ، کیا ہوگا؟ ہی فالوڈ شی، نہیں سمجھے جی؟ سمجھ آ گئی بات؟ شاباش، یہ ہوئی نا۔ اب میں کہوں گا بسورا، بسورا، اس نے دیکھا، لڑکی نے دیکھا، کیا ہوگا؟ بسورا۔ جلسا، وہ بیٹھا، وہ جلسا، اور اب جب بہت ساری عورتیں بیٹھ گئی تو کیا ہوگا؟ جلسنا، جلسنا، جلسنا کو نہیں پڑے گے، الف لگاؤ گے تو پھر ہم بیٹھ گئے، یہ ضرور سمجھے آپ۔ اس کے لیے یہ فارمولہ ہے، یہ سنگولر کے لیے ہے، یہ ڈیول کے لیے ہے، یہ پلورل کے لیے، یہ میل کا ہے اور یہ فیمیل، اس پہ سب لگائیں۔ کفرا، کفرا، کفرو، کفرت، کفرتا، کفرنا، یہاں کیا ہوگا؟ وضعا، وضعا، وضعو، وضعت، وضعتا، وضع۔ اب ایک لفظ آپ خود کریں۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کتبہ، کتبہ، ہی روٹ، کتبہ دو نے کتبہ اور کتبو، رائٹ؟ اب لڑکی نے لکھا تو کیا ہوا؟ کتبہ، دو نے کتبتا اور کتبنا، کیا ہوگا یہاں پہ؟ اب آپ سے پوچھوں گئی، ہاں کوئی ناراضگی نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں آتا تو نہیں آتا، کون سے ہار میں ڈنڈا تھوڑی دیا۔ ہاں جی، اب بتائیں، کوئی لوگ بتائیں۔ کاما، کاما، وہ کھڑا ہوا، ہی اسٹوڈ۔ اچھا اگر وہ کھڑی ہوگی تو کیا ہوگا؟ قامت، کیا آپ نہیں ہے؟ قامت صلاح، قامت، قامت کے معنی کھڑی ہو گئی، صلاح، صلاح۔ لیکن اگر صلاح مؤنث نہ ہو تو پھر کیا کرو گے؟ قاما۔ مولانا کو کہیں گے قاما، لیکن صلاح کے لیے قامت۔ اچھا اسی طریقے سے اگر ہم یہ کہیں گے نظرا، نظرا دیکھا، تو دو نے دیکھا کیا ہوگا؟ اب آپ تھوڑا سا میں نظرا کے ساتھ الف لگا، کیا لگاؤ گے؟ آپ نے ادھر کیا لگایا؟ الف لگایا، بس اور کچھ نہیں لگا الف۔ لیکن جب یہاں ہوگا تو کیا ہوگا؟ نظرو، ان سب نے دیکھا، لڑکی نے دیکھا، نظرت، دو نے اور لڑکیوں نے دیکھا، نظرت، اور یہ نظرنا۔ کلیئر ہو گیا؟ تھوڑا سا نہیں ہوگا، آپ ہوم ورک نہیں کرو گے تو کوئی پاسنگ مارکس آپ کو نہیں ملے گا۔ اور ہوم ورک قرآن کا کوئی نہیں کرتا ہے، نہ مولوی کہتا ہے، نہ میں کہتا ہوں، نہ کوئی کہے گا۔ ہاں ہوم ورک انگریزی کا کرو، میتھمیٹکس کا کرو، کیمسٹری کا کرو، باقی کا ہوم ورک ہے، قرآن کا ہوم ورک نہیں ہوتا ہے۔ ہوم ورک جس دن قرآن کا شروع ہو گیا بس ہم سب ایک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ دیکھیں گے، قل کہہ دیجئے پیغمبر، صدق کا سچ کہا ہے، کس نے؟ یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ کف، وقفہ کر لو، غور کرو اپنے بارے میں، کیا اللہ نے سچ کہا ہے یا نہیں کہا؟ اللہ کا کلام سچا ہے یا نہیں ہے؟ ہاں؟ آپ سب کہیں گے سچ ہے، اللہ نے سچ کہا ہے، جو کچھ کہا ہے رب نے سچ کہا ہے۔ اب کیا کہا ہے؟ جب رب نے جو کچھ کہا ہے تو آگے کیا کرے؟ فتبعوا، یہ لفظ کیا ہے؟ فا کے معنی کیا ہوگا؟ بس، پھر یا پس، اتبع، فالو کرو، اتباع کرو، پیروی کرو، اردو میں کہتے ہیں، فارسی میں پیروی کرو۔ اور واو الف کس کے لیے ہوتا ہے؟ جمع کے لیے۔ سر وہ صدقو ہے نا، سب کیا کرو؟ پیروی کرو ملت کی، شریعت کی، طریقے کی۔ کس کے طریقے کی؟
ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کرو، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے جو نئے عمل ہے لایا تھا اسی کو فالو کرو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کہہ دو اب میں کوئی نیا دین لے کر نہیں آیا ہوں. دین کون سا تھا؟ وہی جو ابراہیم لے کر آئے تھے. اب عیسائیوں کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، یہودیوں کو نہیں ہونی چاہیے، جتنے بھی مذہب سے تعلق رکھتے سب ابراہیم کو مانتے ہیں. اس لیے یہاں پہ کہا کہ اللہ نے سچ کہا ہے کہ لوگوں سے کہو کہ ابراہیم کے دین پر کیا ہو جاؤ، قائم ہو جاؤ. اچھا اگر یہ ایک کے لیے ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ اتبعوا. ٹھیک ہے. حنیفہ وہ کیا تھے؟ یکسو ہوگا. آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ وما کانا، اور نہ تھا وہ، کیا نہ تھا؟ نہ تھا وہ من المشرکین، جس میں سے؟ مشرکوں میں سے. اچھا اگر ایک مشرک ہوگا تو کیا کہو گے آپ؟ مشرک. اردو میں کیا کہتے ہو؟ مشرک. دو ہو جائے تو کیا ہوگا؟ دو ہو جائے کیا ہوگا؟ مشرکان. کیا ہوگا؟ مشرکان. مشرکان. اور جب جمع ہوگا تو مشرکون یا مشرکین یا مشرکین. ٹھیک ہے، دونوں میں. اگر یہ لڑکی ہوتی تو کیا ہوگا؟ چلے بتائیں. مشرکتن. کیا ہوتا؟ مشرکتان. مشرکاتن. طالبن. بولیں یہ طالبن ہوگا تو یہ کیا ہو جائے گا؟ طالبان. یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کیا ہے؟ لڑکی. طالبتن. طالبتان. طالبات. کیا کہو گے؟ ہاں یہ دیکھیں آپ کی اردو صحیح ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ ہاں اچھا. معلمن. معلم ٹیچر. دو. معلمات بہت سارے. معلمون یا معلمین. لڑکی ایک ہو تو کیا ہوگا؟ بولے معلمتن. دو ہوگی معلمتان. بہت ساری ہو جائیں گی. کیا کہو گے؟ دیکھا آپ کو اردو نہیں آتی صحیح. معلمات نہیں آتی ہے نا اردو. کراچی والوں کو اردو نہیں آتی، اب تباہ والوں کو آتی ہے. کیا بات ہے لوگ، کیا بات ہے. اور بھائی آپ لوگوں کو جتنی اردو آتی ہے کسی کو نہیں آتی ہے. آپ کو قدر نہیں ہے، بس اتنی بات. آپ قدر کریں گے پھر ترجمہ کریں جی. اب یہ آیت تو آپ پڑھ لیں. قل کہہ دیجئے صدق اللہ، کہ اللہ نے جو کہا ہے سچ کہا ہے. اب اس میں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے. یہ میں سچ کہہ رہا ہوں تو آرام کر لو، غور کر لو. اب میں حکم دے رہا ہوں فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. سب مل کر کے ابراہیم کے دین پر کیا ہو جاؤ؟ قائم ہو جاؤ، اتباع کرو. وما کان من المشرکین. اور ابراہیم علیہ السلام میں ذرا بھی شرک کا شعبہ نہیں تھا. وہ مشرکوں میں سے، وہ تو اپنے گھر میں سارے شرک کے سارے بت کیا کر دیے تھے. ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ اور پھر اس شرک کے ختم ہونے پر ان کو ہار نہیں پہنایا، پھر کیا کر دیا تھا. اور پھر انہوں نے بھی نہیں سوچا کہ بھائی آگ میں کیوں جاؤں. نہیں یار میں تو آگ میں نہیں جا سکتا ہوں، مجھے تو یہ ہوگا. انہوں نے کہا آگ کیا چیز ہے. اقبال کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آگ میں سے نمروز میں. ایسا عاشق تھا اللہ کا کہ اس نے کہا آگ میرا کیا بگاڑ سکتی ہے، اور وہ آگ میں جا کر کود پڑے. یہ ہے پیغمبرانہ وقت میں. یہ ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین آپ لے کر آئے ہیں وہ دین وہی تھا جو ابراہیم لے کر آئے تھے. اس کے لیے ابراہیم نے آگ کو برداشت کیا. آپ کو بھی کرنا پڑے گا اور آپ کو بھی کرنا پڑے گا. اگر اس دین کو لے کر رکھو گے آپ کو ہار کوئی نہیں پہنائے گا، آپ کو مٹھائی کوئی تقسیم کر کے نہیں دے گا، آپ کو کوئی ویلکم نہیں کہیں گے، آپ کے راستے میں رکاوٹ بنیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے میں نے جو طریقہ مقرر کیا وہ کیا ہے؟ ان اولا. اب ترجمہ کریں گے یامین صاحب. بے شک پہلا
گھر کون سا ہے؟ بیت اللہ ہے. وضع اردو میں کس کو کہتے ہیں؟ وضع کرنا، بنایا گیا، رکھ دیا گیا. آپ کہہ رہے ہیں ایک برتنوں کو کیا کرو؟ وضع کر کے رکھو. وضع کرتا ہے اس کا تو جہاں غلط پڑا ہوتا ہے نا اس کو صحیح رکھتے. تو یہ خانہ کعبہ کہیں ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا ہے، یہ پہلے سے ابراہیم علیہ السلام کو کہا گیا کہ اس کو جا کر کے ایک جگہ پہ بالکل نصب کر، صحیح کر. یہ وضع کے معنی ہے اسٹیبلش، اس کو رکھ دو، رکھ دیا گیا ہے. یہ اسی لیے نا وضع، واؤ کے اوپر کیا ہے؟ اگر یہ وضع ہوتا نا رکھ دیا، اس نے رکھا، جس طرح اس نے سچ کہا، یہ کیا ہوگا؟ اگر یہ پیش آ جائے نا تو کیا ہو جائے گا؟ رکھ دیا گیا ہے. اور کیا ہے؟ للناس سے لوگوں کے لیے، للذی وہ جو کیا ہے؟ پکا، مکہ ہے. اس کا نام کیا ہے؟ پکا. پکا مکہ قرآن میں ہے اور عربی میں مکہ، دونوں ایک ہی ہے. ما میم اور با ایک لفظ، ایک ہی حرف ہے. مکۃ مبارکہ کیا ہے؟ برکت والا. اچھا آپ سے میں نے یہ کہا تھا کہ بکتا میں زبر زیر وہ دو زبر نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ دو زبر ہے. کیا معنی ہے؟ ہر چیز میں برکت ہے. وہاں کی ہر چیز میں، ہاں ہر چیز میں برکت ہے. اب آپ اس پہ ہر برکت پہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ پھر دوسری بات کیا ہے؟ اور ہر طرح کی ہدایت ہے. کس کے لیے؟ عالمین، عالمین جمع کے لیے. لی کے معنی لیے اردو میں جو کہتے ہیں، ال کے معنی تمام، اور دنیا والوں کے، دنیا والوں کے لیے. اس میں کیا ہے؟ اب یہاں پہ آپ نے دیکھا یہ دو زبر ہے نا، کیا معنی ہے اس کا؟ ہر طرح کی جو رہنمائی آپ کو چاہیے انسانوں کو، وہ کہاں سے ملے گی؟ خانہ کعبہ. ہدایت کس کی چیز چاہیے آپ کو؟ اللہ کی رضا، اللہ کا راستہ، لوگوں کا آپس میں تعلق، لوگوں کا آپس میں اتحاد، لوگوں کے ساتھ معاونت، ایک سب کچھ کہاں سے ملے؟ ایک دوسرے کو فالو کرنا، ایک امام کو فالو کرنا وہاں پر. لیکن اگر آپ اس کی زمین کے ساتھ محبت کرتے ہو، اس کی مٹی کے ساتھ محبت کرتے ہو، اس کی ساری چیزوں کے ساتھ، گنبد کے ساتھ محبت کرتے ہو اور امام کے ساتھ محبت نہیں ہے، تو آپ کی ساری عبادت کیا ہو؟ مسلمان یہ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو اندر جو نماز پڑھا رہا ہے نا یہ صحیح نہیں ہے. ایسے بھی ہے، انڈیا کے مسلمان، پاکستان کے مسلمان یہی کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ اپنی نماز پڑھتے. اب جب وہ اپنی نماز پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت تو نہیں مل رہی ہے نا. ہدایت تو تب ملے گی جب وہاں کی زمین کے مٹی کے ساتھ بھی تمہاری محبت ہے، گنبد کے ساتھ بھی محبت ہے، خانہ کعبہ کے ساتھ بھی محبت ہے، آپ سب کے ساتھ محبت، صفا مروہ کے ساتھ بھی محبت ہے. محبت نہیں ہے تو کس کے ساتھ نہیں؟ جب امام کے ساتھ نہیں کرو گے تو پھر تو آپ ہدایت نہیں لے رہے ہو. اب یہاں پہ دیکھیں آگے، فی ہے. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ فی ہے، اس گھر میں. فی ہے، اگر گھر مذکر نہ ہوتا، مؤنث ہو تو پھر کیا کہیں گے؟ فی ہا. کیا ہوتا؟ فی ہا، اس گھر میں. لیکن چونکہ عربی میں، اردو میں بھی کیا ہے؟ مذکر ہے، تو فی ہے. فی ہے اس میں. اس میں کیا ہے؟ یہ جو گھر ہے اس میں کیا ہے؟ آیات ہے، شعائر ہیں. کیا ہے؟ نشانیاں. شعائر کے معنی کیا ہے؟ نشانیاں ہیں. کون سی نشانیاں ہیں؟ بینات، واضح، واضح نشانیاں ہیں. ان میں واضح نشانی ایک کون سی ہے؟
مقام ابراہیم، یہ ہے مقام بہت بڑی بات ہے. یہ کسی اور پیغمبر کے لیے نہیں ہے، یہ واحد پیغمبر ہے جس کے لیے اللہ نے وہ جہاں کھڑا ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں اس جگہ پر ان کے پیروں کے نشان کو قیامت تک کے لیے خانہ کعبہ میں کیا بنا دیا؟ نشانوں کے لیے. نشانی نہیں بلکہ وہاں جا کر کے مصلی کو نماز پڑھتے ہیں لوگ، پڑھنے کی جانے کی کوشش کریں کہ یار ابراہیم کا جو مقام ہے وہ تو دیکھ باقاعدہ اسے نظر آ رہے ہیں. ومن دخلہ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس گھر میں جو داخل ہوا، ومن وہ جو شخص بھی داخل ہوا وہ اس میں. اب یہ داخل ہوا، یہ مرد ہے نا، لڑکی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اب آپ بتائیں دخلت. اگر دو آدمی داخل ہوتے تو کیا ہوتے؟ دخلا. جب بہت سارے داخل ہوں گے دخلو. جب ایک لڑکی داخل ہوگی تو دخلت. دو ہوں گی دخلتا. جب بہت ساری داخل ہو جائیں گے کیا ہوگا؟ اب آپ بولے نا سودا کرنا یہ ہے دخلنا کیا ہو جائے گا؟ وہ سب عورتیں داخل ہو. آپ اس کو یاد کریں، جو بھی داخل ہوا کس میں؟ اس گھر میں. خانہ کعبہ میں جو داخل ہوا تو کانا ہو گیا کیا ہو گیا؟ امن سے، سکون سے ہو گیا. اس کا دل نہیں چاہے گا یہاں سے چلا جاؤں اب. اس کی آنکھیں کہے گی کہ بار بار میں دیکھوں خانہ کعبہ. بار بار کہے گا کہ میں مقام ابراہیم پہ چلا جاؤں. بار بار کہیں گے کہ جتنے بھی شاعر ہیں اس میں شاعر میں صفا مروہ بھی ہے، کوئی تھکتا نہیں ہے. آب زمزم ہے، وہ علادہ ہے. پھر ہر چیز جو بھی ہے اس میں کیا ہے؟ آپ کی آنکھیں کہیں گے یار دیکھتے ہی رہو. خانہ کعبہ کے سامنے کوئی کھڑا جاتا ہے کرے یار دیکھتے ہی رہو بس. اور پھر جب واپس آتا ہے تو یہ نہیں کہتا کہ میں دوبارہ واپس نہ جاؤں. یہ ہے وہ مقام ابراہیم. جو اس میں داخل ہوا اس کو امن مل گیا، سکون مل گیا. اور اتنا بہترین سکون ہے وہاں کوئی مکان خریدتا نہیں ہے، نہ بیچتا ہے، نہ کوئی سونے کا کاروبار کرتے ہیں. بس ہو گیا اللہ راضی ہو جائے اور اللہ کے سامنے روتے ہیں سارے کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ بہترین مقام تمہارے لیے جو امن و سکون کا محور و مرکز ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ. پھر اس گھر کا کیا کرو؟ حج کرو. وَلِلَّهِ اور اللہ کے لیے عَلَى النَّاسِ لوگوں پر فرض ہے حج البیت، حج کرنا، زیارت کرنا. کس کا؟ اس گھر کا. کون کرے گا؟ من وہ شخص کرے، من وہ شخص جو کیا رکھے؟ طاقت رکھے. یہ لفظ کس طرح ہے؟ استطاعت. طاعت کے معنی طاقت، استا کے معنی رکھنا، جس کے بعد طاقت ہو وہ کام کریں. الیہ اس کی طرف، راستے کا، جو راستے کی طاقت رکھے. راستے کی طاقت سے مراد کیا ہے؟ چلنے کی طاقت، پیسوں کی طاقت. یہ اگر جس کے پاس ہے تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی زندگی میں ایک دفعہ ضرور میرے گھر کا کی زیارت کر لے. اللہ کو کتنا پسند ہے. ایک دفعہ میرے گھر دیکھ لو، وہ جگہ دیکھ لو. اور وہ من کا فرا، جس کے پاس پیسہ بھی ہے، صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، جس نے بھی انکار کیا، اور جس نے انکار کیا، جس نے ناکام کیا، تو اللہ تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو اللہ ہی ہے نا. اس کا گھر ویسے رہے گا لیکن یہ کیا ہوگا؟ فَإِنَّ پھر بے شک
اللہ جو ہے وہ کیا ہے؟ غنی ہے، بے نیاز ہے، کس سے؟ عن العالمین، تمام لوگوں سے، جانوں سے، تمام جانوں کے لوگوں سے وہ بڑا بے نیاز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت آپ کی ہے کہ آپ ضرور دیکھیں اس گھر کو اپنی زندگی میں، کیونکہ تمہاری زندگی چند دنوں کی ہے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے، ضرورت آپ کی ہے۔ آپ ضرور اس گھر کا ارادہ ضرور کریں، اللہ تعالیٰ لے جائے گا کسی دن۔ تو یہ ایک پیغام